السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری درس قرآن کریم میں آپ کا استقبال ہے، جس میں زیر سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری سجادہ نشین و متولی بارگاہ ٹیکمال و صدر کل ہند جمعیت المشائخ قرآن پاک کی سلسلے وار آیتوں کا درس سننے سنانے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بطور مہمان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کے درس کی آیتیں پڑھنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، سورہ نمبر 7۔ اس کی گزشتہ اتوار کو آیت نمبر 26 تک تلاوت اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 اور 28، یہ دو آیتیں میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک کے درس، اس کی آیات کے ترجمے اور اس کی تفصیل سننے سے پہلے صاحب قرآن، رحمت عالمیان، شفیع عاصیاں، سردار رسولاں، خاتم پیغمبراں، مکی مدنی تاجدار، رحمت للعالمین
شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار درود و سلام پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پچھلی آیات جو گزری ان میں حضرت آدم کا تفصیلی واقعہ گزرا کہ ان کو جو حکم ربانی ملا تھا اس حکم کی تعمیل میں کچھ کمی رہ گئی، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اس درخت کا مزہ آپ نے چکھ لیا، حضرت حوا بھی ساتھ تھیں، تب اس کی وجہ سے ان کی جنت میں جو سکونت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، جنت سے انہیں نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس پھل کے کھانے کے بعد محسوس کیا کہ اپنے ان حصوں کو جو انسان چھپا کر رکھتا ہے وہ بے لباس ہو گئے ہیں، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی یاد دلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے اور پھر اس کے بعد زمین میں ان کو اتار دیا گیا۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جاؤ تم زمین میں جاؤ، اترو یہاں سے، آپس میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا وقت مقرر تک، وہیں تم جیو گے، وہیں تمہاری موت واقع ہوگی اور وہیں سے تم کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اولاد آدم، بات ہو رہی تھی آدم کی، اب اس کے بعد ذکر ہوا اولاد آدم سے۔ اولاد آدم سے جو گزشتہ آیت گزری اس میں فرمایا بے شک ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ وہ قابل ستر حصوں کو چھپا سکے اور تمہارے لیے زینت بھی ہو سکے، اسی پر گفتگو ہوئی تھی۔ اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، بنی اولاد کو کہتے ہیں، آدم کی اولاد، اے اولاد آدم۔ جب بنی اسرائیل آئے گا قرآن میں تو اس کا مطلب ہوگا اے اسرائیل کی اولاد، وہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، لا نہیں، یفتننکم تم کو آزمائش میں ڈالے، الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اے اولاد آدم، تم لوگوں کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے، یعنی تم لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ کما اخرج ابویکم، کما جس طرح سے کہ اخرجا اس نے نکلوایا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما اور اس نے اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما ان کا وہ لباس نوری لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ وہ دیکھیں یا دکھائیں اپنے پوشیدہ حصوں کو، چھپانے کے لائق حصوں کو۔ یہ جو آیت کا آپ کی خدمت میں لفظاً ترجمہ کیا جا رہا ہے، یہ الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد پھر اس کا ایک ساتھ خلاصہ کیا جائے گا۔ تو لفظ ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیں، اے اولاد آدم، شیطان تم کو ویسا نہ بہکائے جیسا کہ تمہارے والدین کو بہکایا تھا،
اور اس نے تم کو تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا، اس نے تمہارے باپ ماں آدم اور حوا کو بے لباس کر کے چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لباس سے محروم ہوئے، اور پھر ان کی وہ چیزیں جو چھپانے کے قابل ہیں، قابل ستر ہیں، وہ کھل گئیں، جن کا ان کو افسوس ہوا۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، گویا ایک طرح سے آپ کو ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے ان کو بہکایا تھا ویسے تم کو نہ بہکائے، تم کو نہ بہکائے مطلب وہ تم کو نہیں بہکائے گا نہیں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کو وہ بہکایا تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے بھٹکانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ان کو، کیونکہ ان کے سامنے تو چلیے کوئی مثال نہیں تھی، تمہارے سامنے تو تمہارے باپ دادا کی مثال ہے کہ اس نے بھٹکایا ہے، بہکایا ہے، جنت سے نکالا ہے، بے لباس کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حقیقت کی طرف سے اللہ توجہ دلا رہے ہیں، تمہیں شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے باپ دادا یعنی آدم و حوا کو بہکایا تھا، آزمائش میں ڈال دیا تھا، مشکل پریشانی میں ڈال دیا تھا، فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، کہیں تم بھی ایسا نہ ہو جاؤ، اس لیے تم اس کے شر سے بچو۔ اور اس کے پاس پاور زیادہ ہے بنسبت ہمارے، اس کے پاس پاور زیادہ ہے۔ کیا پاور ہے؟ دیکھیے یہاں بتا رہے اللہ انہو، بے شک وہ مطلب شیطان، بے شک شیطان یراکم، تم کو دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، شیطان اور شیطان کا قبیلہ یہ تم کو دیکھتے ہیں، من حیث، ہر اس مقام سے، لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم کو شیطان بھی اور شیطان کی ذریت، شیطان کے سارے چیلے، شیطان کے ایجنٹ سب ہم کو تو وہ کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شیطان سے بچنے کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے کہ بندے اس کو نہیں دیکھ سکتے یا اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ہم کو ہمارے دوست کی شکل میں آ کے بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، کبھی ہم اس کو پہچان نہیں پاتے اور وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ جناتوں سے، خبیث جنوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی شیطان ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ خبیث جن جن کو ستاتے ہیں، وہ خبیث جن جو ہوتے ہیں، جنوں میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، ایک برے ہوتے ہیں، تو جو برے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان ہی کی چیلے ہیں، شیطان کا قبیلہ ہے وہ، کیونکہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور جنات بھی آگ سے بنے ہیں۔ بے شک وہ شیطان اور اس کے ساتھی، اس کے قبیلے والے، اس کے کنبے والے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حال ہر آدمی کے لیے ایک کامن یہ بتایا گیا، لیکن جن کو اللہ نظر دیا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے شر سے بچتے بھی ہیں، پہچان لیتے بھی ہیں اس کو۔ اب دیکھیں آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا بنا دیا ہے، الشیاطین اوپر آیا تھا شیطان، اب آیا شیاطین، فرق ہے دونوں میں، شیطان ایک کو کہتے ہیں اور شیاطین زیادہ ہو تو کہتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین کو، شیطانوں کو ہم نے بنا دیا ہے اولیاء، دوست، مددگار، ہمدم،
ہمراز، للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لاتے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ویسے لوگوں کا دوست مددگار شیاطین کو بنا دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، تو جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے سنتے ہیں تو اللہ کے دوست، اللہ کی جن پر عنایت ہے، مہربانی ہے۔ پھر عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں۔ تو ولی کے ساتھ اللہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، عام حالات میں ولی نیک آدمی کو کہتے ہیں، نیک صفت اللہ کا ولی۔ لیکن ولی کا لفظ جب شیطان کے ساتھ استعمال ہو، اولیاء شیطان، ہاں شیطان کے دوست، یا یہاں کہا کہ ان لوگوں کا دوست ہم بنا دیتے ہیں شیاطین کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان نہ لانے والوں کو اللہ تعالی دوست بناتے رہے شیطانوں کا، اور شیطان ان کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے وہ مومنوں کو، اہل ایمان کو تنگ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری آیت مکمل ہوئی کہ اے اولاد آدم، جس طرح تمہارے والدین کو شیطان نے بھٹکا کر، بہکا کر، فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکالا، ان کو یہ لباس کو ان سے اتروایا تاکہ ان کی پوشیدہ چیزوں کو واضح کر دے، اور پوشیدہ چیزیں جو لائق ستر ہیں ان کو کھلوا دے، ایسا اس نے کیا ہے۔ اور دیکھو جیسا ان کے ساتھ ہوا ویسا تمہارے ساتھ نہ ہونے پائے، شیطان سے وارن کیا جا رہا ہے، اور بتایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ اس پوری گفتگو کے بعد یہ سوچ سکتے ہیں یا یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں اس سے؟ بچیں کس طرح؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا، ہر جگہ نظر بھی نہیں آ رہا، بچیں کس طرح؟ جی ہاں، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اس سے بچنے کا علاج بھی دیا گیا۔ وہ یہ کہ ہم قرآن مجید جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن ہی کی آیت کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم استعاذہ کرو اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کیسے ہوتی ہے؟ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی تم قرآن پڑھنا چاہو، سورہ نحل میں آیا تو شیطان سے پناہ کیسے مانگی ہم؟ شیطان سے پناہ نہیں مانگتے ہم، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کیسا مانگتے ہیں؟ تو قرآن شروع کرتے وقت میں ہم کو حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے آیت کا مطلب تو سمجھا، جو لوگ جانتے ہیں الحمدللہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، بارگاہ سے نکالا ہوا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہم بچپن میں چھوٹے رہنے وہ
کیسٹ میں ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے سنایا جاتا تھا تو سنتے تھے. ایک قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ایک پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کی. ہم بولتے تھے بھئی شیطان مردود سے ہم پناہ کہیں کو مان رہے ہیں؟ تو اس کا ترجمہ جو واضح طور پر اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کی. ارے اللہ کی پناہ شیطان مردود سے کہیں کو مانگ رہے ہیں ہم؟ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کی. تو پناہ مانگنا کیا ہے؟ پناہ مانگنا اپنے آپ کو سیف کر لینا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. اور اعوذ کا مطلب ہی یہ ہے آئی سیک پروٹیکشن، میں حفاظت میں آ رہا ہوں آف اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو اللہ کی پناہ شیطان سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال آتا تھا دماغ میں. تو در حقیقت وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی پناہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. شیطان مردود سے کا مطلب یہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شیطان مردود من شر شیطان ہے وہاں پہ، اگر سمجھا کھول کے بتایا جائے من شر الشیطان الرجیم، رجیم دھتکارے ہوئے شیطان کے شر، اس کی ستانے، اس کے بہکانے، اس کے امتحان میں ڈالنے، اس کے ہم کو کنفیوز کرنے سے بچنے کے لیے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اللہ تعالی کی پناہ میں جب آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو پھر ہم اس کے شر سے بچ جائیں گے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ جتنے بھی اعوذ سے شروع ہونے والے دعائیں ہیں ان سب کا یہی منشا ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی حفاظت کے دائرے میں آ جائیں. جب اللہ کی حفاظت کے دائرے میں آ جائیں گے تو پھر وہ لوگ ہم کو ستا نہیں پائیں گے. دیکھیے کبھی کبھی حدیث میں بھی آئی اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی اس کے پیارے پیارے کلمات کے ذریعے سے. کن چیزوں سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، جو کچھ کے پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کے تکلیف پہنچانے سے بچنے کی خاطر میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ابھی جو آپ سے میں نے عرض کیا کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے تعلیمات اسلامی میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ بھئی جب آپ واش روم کو جائیں، کیا کرنا واش روم کو جانے سے؟ چلیے ایک زمانہ وہ تھا جب ایسے باقاعدہ بنے ہوئے واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ کھلے میدانوں میں نکل جاتے تھے، تو وہاں اپنی اس خاص حالت میں جس میں شیطان شر کر سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی تھی. اب تو ہم کیا کر رہے ہیں، واش روم میں جانے سے پہلے ہی اس کو پڑھنے کی ہم کو تاکید کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہم کو نظر نہیں آتا، وہاں ہیں کچھ نہ کچھ شیطانی اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کیا کرتے ہیں؟ واش روم میں جاتے وقت پڑھنے کی ایک دعا سکھائی گئی ہے، واش روم سے نکلتے وقت پڑھنے کی ایک دعا سکھائی گئی ہے. جاتے وقت پڑھنے کی کیا دعا ہے؟ سب کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں لیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے؟ من الخبث، من کہتے ہیں فرم، شیطان کے خبیث جناتوں، خبیث شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. اچھا پھر واپس آتے وقت کی کیا دعا ہے وہ بھی یاد ہے. اس کا بھی اگر آپ مطلب سمجھیں گے تو اتنا اچھا مطلب ہے اس کا، بچپن میں تو یاد دلایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب اگر ہم جان جائیں تو واقعی الحمدللہ الذی، اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے مجھے آفانی عافیت دی. الحمدللہ الذی
اذهب عنی الاذى وعافانی. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اذهب دور کر دیا عنی مجھ سے الاذى تکلیف وعافانی اور اس نے مجھے عافیت نصیب فرمائی. یہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے انسان کو جب کبھی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹی ضرورت کا ہو یا بڑی ضرورت کا ہو، تو ابتدا میں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس کا زیادہ تقاضا شدید ہوتا جائے تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی. ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، جانور تو نہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی کر دے، تو اس کے لیے اس کو تلاش کرتا ہے وہ ایسا مقام. اس کے تلاش کرنے میں تکلیف ہوتی، دیر ہوتی. کہیں اب آپ گھر کو پہنچیں یا کسی مقام پر جائیں، صاف ستھرا بھی ہونا، یہ سب چیزوں کی اب وہ تکلیف سے کبھی آپ جو ہے زیادہ کھا لیں تو بڑی ضرورت کا تقاضا ہوتے رہتا ہے، شدید تقاضا ہوتے رہتا ہے. اب آپ تلاش کرتے رہتے ادھر ادھر بھاگ دوڑ. اس کے بعد جب آپ کو وہاں پر کوئی ایسا مقام مل جاتا ہے جہاں آپ نے اپنی ضرورت کی تکمیل کی اور اس کے بعد باہر نکلے، تو آپ خود اس وقت کی حالت محسوس کریں، کیا پریشانی میں تھا بھائی، کیا تکلیف میں تھا بھائی، الحمدللہ میں سکون میں آ گیا. تو وہ سکون میں آنے کے لیے اللہ نے جو آپ کو سہولت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرے لیے تعریف ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت نصیب فرمائی. دعا ہے وہ. تو یہ دعا خیر تعریف میں، لیکن پہلے کی دعا اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں تیری پناہ لیتا ہوں اللہ ناپاک جناتوں سے، خبیث شیطانوں سے بچنے کے لیے. ہم پڑھ لی تو بچ جاتے. یہ آیت مبارکہ جو ہمیں بتا رہی ہے، اس کے تحت ہی علماء نے، بزرگوں نے فرمایا کہ جب ہم نہیں پڑھتے تو وہ لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شرانگیزی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے جس پردے کو وہ آپ نہیں دیکھتے، لیکن وہ پردہ ان کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کو شر نہیں پہنچا سکتے. یہ چیز میں موقع جب بھی آتا ہے بیان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک سننے والے نے، بہت دن سے سنتے ہیں، وہ کبھی آئے تو سنتے ہیں، نہ آئے تو پھر یہ آن لائن سن لیتے ہیں. وہ مجھ سے مل کر کہنے لگے کہ میں آپ کا سننا جب سے شروع کیا ہوں تو میں بہت ساری چیزوں میں اپنے اندر جو ہے تبدیلی محسوس کیا ہوں، اور ایک بات تو یہ کہ مجھے ایک قسم کی بیماری تھی، وہ بیماری ختم ہو گئی. کہیں کی بیماری تھی؟ اب تو کہنے لگے کہ میرے کو جو ہے وسوسے بہت آتے تھے اور میں جو ہے برے خیالات آتے تھے مجھے، اور خاص طور سے جب میں کپڑے بدل کے نکلوں تو تب بہت برے خیالات آتے تھے. اس پہ کنٹرول ہو گیا. کیسے کنٹرول ہوا؟ کیسے کنٹرول ہوا؟ تو انہوں نے یہی کہا، آپ نے ایک جگہ ایک بیان میں فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کپڑے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، نہانے جا رہے ہیں، تو جیسے آپ کا صدر کھلنے والا ہے تو اس سے پہلے دعا پڑھ لو. دعا پڑھنے سے ہم کو تو ہم صرف دعا پڑھ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو خبیث جن یا بھی ہے بہت سے شیاطین جو ہم کو نظر نہیں آتے، ان کے اور ہمارے بیچ میں جو پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پردہ پڑنے کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں نے جب اس پر عمل شروع کیا تو میرے وسوسے بھی ختم ہو گئے اور مجھے جو گندے خیالات آتے تھے وہ سب ختم ہو گئے. سمجھ گیا کہ وہ شیاطین اور جنات تھے جو مجھے اس طرح کے گندگی میں مبتلا کرتے تھے. جب سے کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا، کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے، واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جائیے. یہ سب ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ رسول کو ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. ہم صرف اس کو یاد تو کر لیتے ہیں، کبھی یاد بھی نہیں کرتے. تو یہ ہے اس کا اثر. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے پورے چیلے، اس کا خاندان
تم کو جہاں سے چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ شیطانوں کو یہ پاور دیا گیا ہے. 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں چلے جاتے، وہاں سے یہاں جاتے. تو ان سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان سے بچاؤ کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلی چیز اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا جائے، با طہارت رکھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو رہیں. با طہارت اور باوضو رہنے سے بہت ساری چیزیں آپ کے قریب نہیں پہنچتی. لیکن جیسے ہی کوئی بندہ بے وضو ہوا تو اس کی عبادتوں کا سلسلہ تو رک جاتا، لیکن بے غسل ہو گیا، اب اس کے بعد تو اس کے لیے چانسز زیادہ رہتے ہیں. جتنے بھی افراد پریشان عاملوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں، ان کو یہ ہو گیا، ان کو کسی نے ستایا، ان کو کسی نے، آپ پوچھیے ان سے کیوں بابا کیا ہوا؟ تو بولے نہیں میں ناپاکی کی حالت میں نکل کے گیا تھا، فلاں مقام سے جا رہا تھا، فلاں کوئی وہاں سے ہو گئی حالت خراب، ناپاکی کی حالت میں وہاں گیا تھا، ناپاکی کی حالت میں وہ دیول کرنے سے جا رہا تھا. تو سب ناپاک رہ کے نکلنا ہی غلط. اور ناپاکی کے معاملات میں مسائل تو سب جاننا چاہیے. عمل کرنے کے لیے جانیں گے تو عمل کر سکیں گے نا صاحب، یہ جاننے کے طریقے. تو جاننے میں خواتین بعض مقامات پر مجبور ہوتی ہیں، لیکن مرد کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام، اللہ کا انعام مردوں پر ہے کہ مرد آدمی ناپاک رہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ہی اس پر کسی وجہ سے ناپاکی طاری ہوئی تو وہ جلد از جلد جب چاہے اور ہی پاک ہو سکتا، 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا، آدھے گھنٹے کے اندر ہو جا سکتا، 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، 10 منٹ میں ہو سکتا. لیکن خواتین کے لیے کچھ مسائل ہیں ان کے، وہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ مردوں کو تو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی کسی وجہ سے بھی، ہاں کوئی وجہ سے ناپاکی طاری ہو تو جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. جو لوگ بے طہارت رہتے ہیں ان کے پاس شیاطین کا، جناتوں کا، اثرات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے. اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. بہرحال ہم کو اور ہمارے سارے اہل ایمان کو، سب کو اسے محفوظ رکھے. اب آگے چلتے ہیں دوسری آیت میں. تو میں نے جیسے کہا آپ فلق ناس روز پڑھ کے سونے کی عادت ڈالیں، آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی عادت ڈالیں، گھر سے نکلتے وقت میں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں. انشاءاللہ شیطان کے شر سے اللہ بچائیں گا. آپ نہیں بچ سکتے لیکن اللہ بچائیں گا آپ کو. کب؟ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے آپ. اور بہت ساری دعائیں ہیں صاحب، نمازیں پابندی سے ہوں، ساتھ ساتھ دعائیں ہوں تو کتنے اس کے فوائد ہوتے ہیں. بڑے بڑے پرانے زمانے کے بڑے بزرگوں کو کوئی نہیں ستاتا تھا، اور ہم آج زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کس کو بھی ستا دے رہا. تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پاور نہیں ہے. پاور کا مطلب صرف دودھ بادام کھا کے خوب زبردست محنت کر کے آپ جسم موٹا تازہ بنائیں گے. اس پاور کے علاوہ بھی ایک اور پاور ہوتا ہے جس کو اسپرچول پاور کہتے ہیں، روحانی پاور کہتے ہیں. وہ روحانی پاور اللہ دینے والا ہے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، آپ کا روحانی پاور رہے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ستانے کو سوچیں گا، آپ دبلے پتلے بھی رہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ لاغر نظر آئیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن روحانی پاور آپ کا ایسا مضبوط رہتا لوگ سوچیں گے آپ کو بولنے کے لیے. تو یہ پاور ہم صرف دنیا کے پیچھے، ہم پیزا برگر وہ فلاں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نمازوں سے جوڑے رکھ کر اچھے ماحول میں رہ کر کچھ ذکر اذکار کا معمول بنائیں تب ہوگا. بہرحال خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو یہ سکھایا گیا، رات سونے سے پہلے وضو کرو. وضو کر کے 4 قل پڑھ کے سنا بولے. اور حضور کا طریقہ مبارک تھا، مختلف کتب حدیث میں آیا ہے کہ حضور ان کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے. پھونک مارتے تھے فلق ناس پڑھ کے، پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر
پھیرا کرتے تھے جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچے. یہ کس لیے؟ ارے صاحب اللہ کے رسول کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو حضور ہے. اللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت فرمانے والا سرکار کی، کوئی دھکا نہ لگا سکتا سرکار کو. لیکن سرکار یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کو سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم اپنے طور طریقے بھول جا رہے ہیں اپنے آقا کے. آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت شریف آج کی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. یہ دوسری آیت ہے. وَإِذَا اور جب، فَعَلُوا وہ کرتے ہیں، فَاحِشَةً گندا کام، اور جب وہ گندا کام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں قالوا، اور کہتے ہیں وجدنا علیہا، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس کام کو کرتے ہوئے، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اس کام کے کرنے کا. وہ لوگ، اب کون سے لوگ ہیں عرض کرتا ہوں، وہ لوگ پہلے تو کچھ گندا کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ گندا کام ہمارے باپ دادا کرتے تھے سو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے کا ہم کو ہمارے خدا نے حکم دیا. تو یہ کون لوگ ہیں، کیا کام کرتے تھے، اس کے بارے میں اس کی تفصیل میں بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ آ کر طواف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے لباس کر دیتے تھے، برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے. حضور کے عہد شریف سے ذرا پہلے، عہد شریف میں بھی ہوتا تھا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سلسلے کو بند کروایا جا رہا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا تھا ہوگا؟ تو جناب وہاں ہوتا تھا، ہوگا یا نہ ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دنیا کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں غیروں کے عبادت خانوں میں لوگ آج بھی بے لباس ہو کر عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا اچھا کام ہے ان کے اپنے حساب سے. خیر وہ جانے، ان کا طریقہ جانے. تو کعبے کی طرف بھی ایسا ہوا کرتا تھا، بے لباس ہو کر، اور سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یہ دنیا کے تمام تر چیزوں سے، آلائشوں سے، کپڑے بھی گندے ہیں لہذا اس سے الگ کر کے پاک صاف ہو کے ہم گھوم رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے. تو وہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، معاذ اللہ. اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کر رہے تم، یہ کیا نادانی ہے؟ انسان سارے مقامات پر تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنی پوشیدہ چیزوں کو، تم یہاں آ کے اللہ کے گھر میں کعبے کی طرف ایسا گھوم رہے. تو ان کا جواب یہ ہوتا، یہ ہم اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑے باپ دادا کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسا کرنے کا دراصل ہمارے خدا نے حکم دیا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے اس آیت کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ. اب اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے، قل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، کہہ دیجئے، سنا دیجئے. ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر بالفحشاء حکم نہیں دیتا گندی باتوں کا. اللہ تعالی گندی باتوں کا حکم نہیں دیتا، بری باتوں کا حکم اللہ نہیں دیتا. اتقولون کیا تم بول رہے ہیں، یہ تم جو بول رہے ہو، اتقولون کیا تم اس طرح کہتے ہوئے علی اللہ اللہ پر ایسی بات بول رہے ہو، اللہ کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہو، خدا نے دیا ہے، کہاں دیا ہے؟ اللہ اکبر. ما لا تعلمون جس بات کو تم جانتے نہیں اس بات کو تم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا، خدا نے یہ حکم دیا. تو اس طرح یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی
کوئی گندی باتوں کا حکم نہیں دیتا، اور جو کچھ انہوں نے ایسا کیا یہ ان کا اپنا طریقہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مکے میں تشریف فرما ہونا تھا تو اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ابتدا میں مسلمان ہو رہے تھے، لیکن تنگی اور سختی کے حالات تھے۔ حضور ایسی باتوں سے روکتے تھے، ناپسند کرتے تھے ایسی باتوں کو، لیکن لوگ سنتے کہاں تھے۔ اس کے بعد جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جانے کے 8 سال بعد پھر مکہ فتح ہوا۔ مکے میں اب کافروں کا، مشرکوں کا، سب لوگوں کا حکم ختم ہو گیا، اب یہاں رول اسلامک رول ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان سب باتوں کو بند کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ بےہودگی، یہ بے لباس ہونا تو بہت دور کی بات، کوئی بھی حرم شریف میں شرک کی گندگی کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا۔ جو مشرک ہے وہ بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن کی آیت کے ذریعے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، کیونکہ ان کا ذہن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے کے لیے مائل ہے، لہذا ان کو اس سال کے بعد آنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ سال جو ہے اس سال میں آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتے۔ تو اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور جو کوئی ایسی بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اور آیتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پھر اولاد آدم کو جو حکم دیا گیا وہ سماعت کیا کہ شیطان کے فریب میں مت آؤ۔ اب شیطان کے فریب میں آنا کیا ہے؟ تو شیطان ہمیشہ دشمن بن کے ہی نہیں آتا، بلکہ کئی بار شیطان دوست بن کے آتا ہے، دوست کی شکل میں آتا ہے۔ اس لیے اس کو پہچاننا اور اس کے بارے میں جاننا اور اس کی شرنگیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے، کیونکہ اس نے ہمارے باپ آدم اور ان کی اہلیہ یعنی حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اور جو لوگ گندے کام کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اپنے بڑے باپ دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو جو کام غلط ہے وہ غلط ہی ہے، اس کو کسی صورت میں اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ شیطان ستانے تو آتا ہے، آپ کو یاد ہے، آپ نے واقعات میں سن رکھا ہے، کئی ایسے مواقع ہیں۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں جنگلات میں عبادات اور ریاضات میں مصروف تھا، تو ہوا یوں کہ مجھے ایک ابر کا ٹکڑا نظر آیا جہاں میں عبادت کر رہا تھا، اور اس ابر کے ٹکڑے سے کچھ پانی بھی برسا، اور اس کے بعد اس میں سے ایک آواز آئی میرے پاس کہ عبد القادر، تم نے ہماری عبادت کی تو ہم بہت خوش ہوئے، لہذا ہم خوش ہو کر راضی ہو کر تم کو اب ساری چیزوں سے معاف کرتے ہیں، تمہارے لیے اب کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہو اب تم کر سکتے ہو، شریعت کے سارے حرام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت پیران پیر نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا مطلب اس کا؟ ارے شیطان بھاگ جا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ لا حول پڑھتے ہیں نا شیطان کو بھگانے کے لیے، لا حول بلا پڑھتے ہیں بعض، بلا پڑھنا غلط ہے، لا حول ولا قوت، وہ ہے ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کا مطلب پہلے سن لیجئے، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لا حول
ولا قوت، نہیں ہے کسی کے پاس کوئی سکت نہ کوئی قوت، مگر ہے تو بس صرف اللہ کے پاس ہے جو بڑا غالب ہے اور عظمت والا ہے۔ کس چیز کی قوت، کس چیز کی طاقت؟ تو بتایا کسی نیک کام کرنے کی نہ ہم میں طاقت ہے کسی کے پاس، نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اگر طاقت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مطلب میں نیکی کر سکتا ہوں، اللہ کی توفیق ہوئی تو ہی کر سکتا ہوں، میں برائی سے بچ سکتا ہوں تو اسی وقت جب اللہ میری مدد فرمائے گا۔ تو وہ ایک دوسرے الفاظ میں اللہ سے مدد چاہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا معروضہ ہی ہے۔ اس کا مطلب کہ میں اب یہ برائی سے بچنا چاہتا ہوں، یہ نیکی سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے یہ جو پڑھا جاتا ہے، حضرت پیران پیر نے بھی اس آواز پر یہی کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لائے، اللہ کی طرف آواز دیے، تو وہ جو آواز آ رہی تھی، چمک تھی، ابر تھا، وہ سب اندھیرے میں بدل گیا۔ پھر ایک آواز آنے لگی، واہ 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 عبد القادر، تم نے تو ہمیں پہچان لیا، عبد القادر تم نے تو ہمیں پہچان لیا، اور جانتے ہو تم کو ہمارے پہچاننے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ ارے تم چونکہ علم والے ہو تو علم کی وجہ سے تم نے پہچان لیا، علم کی وجہ سے پہچان لیا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، جی نہیں، حضرت پیران پیر نے اس کے اس طرح کہنے پر یہ ارشاد فرمایا، ارے نادان، پہلے عام لوگوں کی طرح مجھے اپنے فریب کا شکار کرنا چاہ رہا تھا، اب مجھے دوسرے انداز میں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ کہ کسی کو علم کا حوالہ دے کر اس کو علم کے غرور میں پھنسا کر تو اگر بہکانا چاہے تو عبد القادر بہکنے والا نہیں۔ میں اگر تیرے شر کو پہچان پایا، تجھے جان پایا، تیری شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا پایا، تو یہ میرے علم کی وجہ سے نہیں، یہ میرے رب العالمین کے کرم کی طرف سے ہے، فضل کی طرف سے، یہ اللہ نے بچایا مجھے تجھ سے۔ کبھی علم کی وجہ سے بھی کئی لوگ بھڑک جاتے ہیں، کیونکہ علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم زار۔ آپ کو نہیں معلوم آج کے دور میں کتنے عالمہ ہیں جو گا رہے؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اللہ پر فرمانا، حال ہی کی بات ہے، جس مقام سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک روحانی ایک انسیت ہے، لگاؤ ہے، مکہ مدینہ، وہ پورے ملک کے بارے میں کی اطلاعی کہ بھائی پہلے وہاں پر نشے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، اب ملنے لگی۔ یہ سنتے ہی سارے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی اپنی طرف سے احتجاجاً آواز بلند کی، یہ کیا ہو گیا، وہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان آوازوں کو سن کر کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالموں جیسے لباس پہنا کر رکھتے ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ اس کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، وہ ویسا نہیں، وہاں نہیں مل رہی ہے، یہاں مل رہی ہے، ایسا مل رہی ہے۔ ارے بھائی جو غلط ہے غلط۔ ایک تو کلپ ایک صاحب میرے پاس بھیجا ہے اور کہنے لگے کہ نہیں صاحب جس چیز کو آپ لوگ ایسا نہیں ہے، اس کا پرسنٹیج رہتا، وہ پرسنٹیج میں بھی پیتا ہوں، کم پرسنٹیج رہا تو پی سکتے ہیں، زیادہ رہا اشیاء ہونے والا رہا تو نہیں پی سکتے۔ عالموں نے بھی علم کو بچانے کے لیے، اپنے علم کو نہیں بلکہ ریالوں کو بچانے کے واسطے انہیں جی کر رہا۔ اسی طرح عالم لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ کیا اکبر کے بادشاہ میں، اکبر کے دربار میں عالم لوگ نہیں تھے؟ ان
کو کہتے ہیں علماء سو، جو اس کی ہر بات کی تائید کرتے تھے. آج بھی ہے جو ظالموں کی تائید کر رہے ہیں، آج بھی ہے جو کھل کے بول رہے ہیں کہ سب غلط ہے، سب غلط ہے، بول رہے ہیں لوگ. جو لوگ کھل کے بول رہے ہیں ان کو تو پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں، جو ان کے تعریفاں کر رہے ہیں. تو جو تعریفاں کرنے والے کون ہیں؟ ظلم و زیادتی کی سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ عالم، اپنے آپ کو عالم بتا رہا. تو علم سے ہی بچے گا ایسا نہیں، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق بھی ضروری ہے. ورنہ پیسے کے لیے، آرام کے لیے، آسائش کے لیے، بیوی بچوں کے سکون کے لیے، گھر جائیداد کے لیے لوگ ڈرائیں گے کہ اگر تم صحیح بولو گے تو یہ چھین لیں گے، لہذا تم ہماری تائید کرو. تائید کر رہے، کر کے بچا رہے. لیکن یہ گھر کب تک رہنے والا ہے؟ یہ زندگی کب تک رہنے والی ہے؟ یہ آرام سکون چین کب تک رہنے والا ہے؟ یہ سب جانے والا ہے. آرام چین سکون تو سرکار کا ارشاد ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ، ہم جانتے ہیں مولا کہ اصل عیش، آرام، سکون تو آخرت کا سکون، آخرت کا سکون ہے. تو اس طرح چل رہا ہے. تو اب ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑے سنبھل کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا کہیں سودا نہ ہونے پائے. تو حضرت پیران پیر نے شیطان کے فریب کو پہچان لیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے بچایا. تو شیطان اس طرح سب کو بھٹکاتا ہے، بہکانے کے لیے آتا ہے. بچتے وہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں. بچتے وہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیا کرتے ہیں. تو اب ہم کو اپنے رب سے مضبوط تعلق، اچھوں کی صحبت، سیکھنا سکھانا، اچھائی پہ عمل کرنا، اچھائی سے جڑے رہنا، برائی سے، گندگی سے نفرت کرنا، دور ہونا، اس کی بہت فکر کرنی ضروری ہے. تبھی جا کے ہم دنیا کی اس زندگی کو کارآمد بنا سکیں گے. آج کی گفتگو یہیں روکیں گے.